ایک جوان کی شکایت لے کر صحابہ کے کہتے ہیں آقا ایک جوان ہے جو گناہ کرتا ہے. حضور نے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ایک جوان ہے جو گناہ کرتا ہے, پوچھا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ ہاں آقا. سرکار نے فرمایا ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے ضرور روک دے گی. اور چند ہی دن گزرے تھے وہ جوان نیک بن گیا. اس مضمون کی ایک روایت اور مجھے یاد آتی ہے, لیکن میں چونکہ بات ختم کر چکا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہہ دوں. ہاں, آپ کا خیال مجھے رہتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ سے اجازت لے لیتا ہوں, ورنہ آپ نے تو بولنے کے لیے بٹھائے. ایک روایت ہے, بہت خوبصورت روایت ہے اور ہمارے معاشرے سے حالات کو ٹچ بھی کرتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ایک جوان تھا. اس جوان کی آنکھیں ایک خوبصورت لڑکی سے لڑ گئی, حسین و جمیل لڑکی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی. جوان تھا, حسن دیکھا ڈھیر ہو گیا. لیکن اس دور کے جوان میں اور آج کے دور کے جوان میں فرق ہے. اگر اس وقت کوئی کسی خوبصورت کو دیکھ لیتا تھا تو اس کی دیکھیے حسن کو کوئی بھی دیکھے گا ڈھیر ہوگا, یہ تو ہے. اللہ جسے بچا لے, اللہ جسے بچا لے. حسن ہے ہی قاتل, اللہ جسے بچا لے. بہت کم لوگ ہیں جو بچتے ہیں. کوئی دل و شعری کی بات نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے کلام میں بادشاہ کے سامنے, میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا, بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف لے جانے والا ہے, مگر اللہ جس پر رحم کرے. یہ نبی کی بولی ہے, معصوم اس لہجے میں بولتا ہے اپنی کیا اوقات ہے. تو حسن پر لوگ ڈھیر ہو ہی جائیں, جسے بچا لے. اللہ جسے کرم فرما دے, اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرما دے. اور دعا کرو اس کا کرم ہے, اس کا کرم ہے تو گناہوں سے بچے ہوئے, ورنہ کوئی اپنے بس کی بات ہے گناہوں سے بچنا, وہ بچا لے. کرم ہے اس کا کرم. اور جس کو بچا رہا ہے اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ کرم ہے, ورنہ وہ جس کو چاہتا ہے پھر کبھی آزمائش میں گرفتار بھی کرتے ہیں. بے شمار روایتیں اس طرف کہاں جانے کی. تو فاروق اعظم کا دور ہے خوبصورت دور, وہ دور جس کے لیے کہا گیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے عدل کی وہ مثال قائم کی. کہنے والوں نے کہا کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلایا. یہ محاورہ مشہور ہے, بڑا عدل کیا. تو لڑکی سے, تو آج کل کے لڑکوں کا حال کیا ہے, اس دور میں جب کوئی حسن دیکھتا تھا تو وہ گھر آ کے کہتا تھا کہ میں نے ایسے کو دیکھا ہے, میں نے شادی کر لینا ہے. یعنی وہ آگے نہیں بڑھتا تھا ناجائز طرف, یہ تھی بات. اور آج کل کے لڑکے کسی حسن کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا منصوبہ بنتا ہے زنا کا. یہ بات, یہ بات حاصل کرو, یہاں لے کے چلو, لالچ دو, یہ کرو وہ کرو. یاد رکھنا, یاد رکھنا, زنا بہت بڑی بہت 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 بری چیز ہے, بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. صرف جو لڑکیوں کو دیکھتا ہے نا, تکتا ہے, دیکھتا ہے, صرف دیکھتا ہے, صرف دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ اس کا ایمان چھین لے گا اور وہ کافر ہوتے ہیں. دیکھنے تکنے والے کا یہ حال ہے. اور دنیا میں اس کے جسم کو اللہ بدبودار کر دیتا ہے. مرنے سے پہلے لڑکیوں کے تکنے والوں کے جسم کو قدرت بدبودار کر دیتی ہے. یہ ہے صرف تکنے کا وبال. جب تکنے کا یہ وبال ہے تو زنا کا وبال کیا ہوگا. کہنے والے مفکر نے کہا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اگر وہ 7 سمندر کے پانی سے غسل بھی کر لے, جملے پہ توجہ کریں, کوئی زنا کرتا ہے تو 7 سمندر کے پانی سے وہ غسل بھی کر لے, تب بھی اس کے دامن پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے, 7 سمندر کے پانی بھی اس گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتے. اور اس کے غسل سے جتنے قطرے بہتے ہیں, ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین پیدا ہوتے ہیں, اور وہ شیاطین قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے, اور ان سب کا عذاب اس کو ملے گا جس کے زنا کے غسل کے قطرے سے وہ شیاطین پیدا ہوئے. یہ ہے زنا کا. یہ تو میں نے سرسری بتا دیا, عنوان یہ نہیں ہے, ورنہ زنا کا وبال سنے تو پتا چلے کہ کیا ہے. اور لوگ اس کو دھڑلے سے کر رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, زنا کر بھی رہے ہیں. تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. تو نہیں, اسلام نے راستے کھلے رکھے, راستے کھلے. حلال ذریعے سے جاؤ, حلال ذریعے سے, حرام ذریعے سے مت جاؤ. اور جو لڑکی اور جو لڑکا, جس لڑکی کی تقدیر میں جو لڑکا لکھا ہوگا اور جس لڑکے کی تقدیر میں جو لڑکی لکھی ہوگی, اس کو مل کے رہنا ہے. تقدیر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا, تقدیر سے کم بھی نہیں ملتا. جو چیزیں تقدیر میں لکھی ہوتی ہے نا, وہ ڈھونڈتی رہتی ہے, ہمیں تلاش کرتی رہتی ہے, اور وہ ہمیں مل کے رہتے ہیں. مل کے رہنا. کبھی سنا بھی نہیں تھا پیپاڑ کون سا علاقہ ہے, کبھی نہیں سنا تھا. یہاں کا پانی لکھا تھا, دیکھو کیسے بہانے سے قدرت نے پہنچایا. اچھا ماشاءاللہ, دیکھیے 2 مرتبہ بتانے وہاں صاحب آئے. اصل میں اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا ہے, اتنی جگہ جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا ہے. خیر اگر آئے تو اچھا, آپ لوگ کو یاد ہے, آپ نے یاد رکھا. ہم نے تو جفا کی کہ ہم بھول گئے, آپ نے یاد رکھا, بڑی مہربانی آپ کی. تو عرض یہ کر رہا تھا, تو یہاں پانی نہیں, یہاں کے پانی نے پہنچا, لکھا تھا قسمت میں, دانے نے پہنچا, لکھا تھا قسمت میں. اور اسی طرح بیوی بھی تقدیر میں لکھی, بچے بھی لکھے, ملنا ہی ملنا ہے, ملنا ہی ملنا ہے. نہیں جانتے جناب زلیخا رہتی ہے یمن سے پار, حضرت یوسف رہتے ہیں ملک شام میں, اور ملانا ہے مصر میں. تو دیکھو کیسے انتظام ہوتے ہیں. خواب دکھایا جاتا ہے, بھائیوں کو دشمن بنایا جاتا ہے, بھائی مار پیٹ کے کنویں میں ڈالتے ہیں, کنویں سے نکالا جاتا ہے, پھر فروخت کیا جاتا ہے, الزام لگائے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا جاتا ہے, پھر تخت پہ بٹھایا جاتا ہے, اور پھر زلیخا کو نئی جوانی دے کر ملایا جاتا ہے. ملانے کے انداز. امام حسین رہتے مدینہ منورہ میں, شہر بانو رہتی ہے ایران میں, کنیز بنا کر مسجد نبوی کے شہر میں بٹھائی جاتی ہے.
لوگ مشورہ دیتے امیر المومنین آپ کا حق ہے، یہ جرأتمند خوبصورت لڑکی آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے، لیکن یہ عشق اہل بیت کا فاروق اعظم کا، کہا یہ لڑکی کوس رہی ہے، کیا کوس رہی ہے، کس کو کوس رہی ہے، غصے میں کیا کہتی ہے، کہا یہ اپنے باپ داداؤں کو کوستی ہے، کہتی ہے دیکھو حضرت شہربانوں کی شان، جب یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے، اماموں کی ماں زین العابدین پاک کی ماں باقر، امام باقر کی دادا، امام باقر کی دادی، امام جعفر صادق کی دادی، تو کہا یہ کیا کوشش، کہا یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کے اندر ہمت نہیں تھی مسلمانوں سے لڑے کیوں، بھاگ کے چھوڑ کے، ہم نے کبھی آنگن نہیں دیکھا اپنے گھروں کا اور آج مسلمانوں کی قیدی بن گئی ہم لوگ، کہا واہ یہ حالت اسیری میں اس کی جرأت اور اس کی حیا کی شان تو دیکھو، یہ کبھی اس نے اپنا آنگن نہیں دیکھا، تو لوگوں نے اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے نکاح میں ہونا چاہیے، فاروق اعظم نے کہا نہیں، جب اتنے اونچے گھرانے کی بیٹی ہے تو اونچے گھرانے کی بہو بھی بننا چاہیے، اونچے گھرانے کی، پھر کیونکہ دنیا کے اعتبار سے گھرانہ اونچا تھا، نوشیروان کا گھرانہ، تو آپ مذہب کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی جو گھرانہ اونچا ہے، فرمایا حسین کہاں ہے، مولا حسین تشریف لائے، فرمایا یہ لڑکی بڑی غیور ہے، غیرت مند ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر کے آپ اس سے نکاح کریں، اور پھر یہ بھی کہا تھا اس کی پیشانی میں میں ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں جو صرف عابد نہیں ہوگا، عابدوں کا سردار ہوگا، جو زین العابدین ہوگا، اللہ ہوگا۔ ملایا قدرت نے کیسے ملایا، شہربانوں کو مدینے تک پہنچایا، اور امام حسین کے اس طرح کی بے شمار داستان، مت بھٹکو ناجائز راستے میں، جو لکھا ہے ملنا ہے، تقدیر میں جو ہے وہ ملنا ہے، قدرت ملانے کے انداز جانتی، وہ فاروق اعظم کا خوبصورت سا دور، وہ لڑکے کی نظریں لڑکی سے چھال، اس نے اس لڑکی سے کہا مجھے آپ سے محبت ہوگی، میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، لڑکی نے خوبصورت جواب دیا ایک شرط ہے، میں آپ کی ہو جاؤں گی، ملوں گی آپ کو، ایک شرط ہے امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک با جماعت نماز پڑھو۔ اگر بیٹیاں یہاں موجود ہے قوم کی، میں ان سے بھی کہتا ہوں کیا وہ بیٹیاں تھیں، محبت کے جال پھانسنے والے کو رستہ کیا دکھایا، آج کل تو حال یہ قوم کی بیٹیاں کہتی جن کے چہرے پہ داڑھی ہے ہم ان سے شادی نہیں کریں گے، تم داڑھی کے بالوں کی توہین نہیں کر رہی ہو، تم مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کی توہین کر رہی ہو، اور قوم کی جو بیٹی سنت مصطفیٰ سے نفرت کرے نہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکتی ہے، نہ قبر میں وہ عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ تم نے داڑھی منڈانے کو فروغ دیا، تم نے فیشن پرستی کو فروغ دیا، میری قوم کی بیٹیوں یاد رکھو، دیندار شوہر سے جو سکون مل سکتا ہے وہ گنہگار شوہر سے سکون نہیں مل سکتا، دیندار شوہر کہیں بھی ہوگا وہ آئے گا تو نگاہیں بچا کر کے آئے گا، جو دین سے دور ہے پتہ نہیں اس کی راتیں کب کہاں گزرے گی اور اس کی آنکھیں کہاں بہکے گی، اس لیے دین کو ترجیح دو، فیشن کی طرف مت جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا امیر المومنین فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن تک با جماعت نماز پڑھیں، پھر دیکھیں گے ہم اپنی کنیز کے ہاتھوں آپ سے بات کریں گے، آپ بھی اگر ضرورت پڑے تو فلاں کنیز ہے اس سے بات کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ جو کنیزیں ہوتی تھی ان کے لیے پردے کے احکامات نہیں تھے، کنیزیں پردے کے احکامات صرف آزاد عورتوں کے لیے تھے، بلکہ خوبصورت سی بات پردے پر آئی ہے تو مجھے اچھی طرح ایک بات یاد آئی کہ عزت دار عورتوں کے لیے اور آزاد عورتوں کے لیے پردہ ہے، ان کی عزت بڑھانے کے لیے، کنیزوں کے لیے نہیں۔ جو لڑکیاں بکتی تھی نا بازار میں انہیں کنیز بنا کے خریدا بیچا، ان کے لیے پردہ نہیں تھا۔ وجہ صحابہ کرام کی فکر کیا تھی، جب حضرت صفیہ حضور علیہ السلام جب گئے تھے نا جنگ کے موقع پہ تو خیبر میں حضرت صفیہ کنیزوں میں تشریف لائی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، ولیمہ بھی کیا۔ صحابہ جو اکثر تھے کچھ کو پتا چلا، اکثر کو پتا نہیں چلا کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا، تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے ابھی پتا چل جائے گا، بے چین کیوں ہو، ابھی پتا چل جائے گا، بے چین کیوں ہو، کہا کیسے پتا چلے گا، کہا اگر حضور علیہ السلام صفیہ کو بے پردہ رکھے تو سمجھ لینا کنیز ہے، اور اگر صفیہ کو پردہ کرا دے تو سمجھ لینا کنیز نہیں ہے، یہ ام المومنین بن گئی، آزاد کر دی گئی ہے، یعنی کنیز کو اور آزاد کو پہچاننے کے لیے پردہ معیار تھا، یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ تو اس لڑکی نے کہا جو بات کہنا ہے میری کنیز سے کہہ دینا، ہم بھی کہہ دیں گے۔ ایک دن 2 دن گزرا، گناہوں کی بات دل میں تھی اس کے کسی طرح خیال میں نہیں ہوگی، 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد اب اس لڑکی نے چاہا کہ اب آئے گا پیغام، آنا نہیں تھا نہ آیا، آخرکار انہوں نے خود کنیز کو بھیجا اور اس لڑکے سے کہا کیوں 40 دن پہلے تو ملنے کی بات کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پانے کی بات کرتے تھے، اب کہاں گیا، کیا ہے، کیا خیال ہے؟ لڑکے نے جواب دیا نہیں، 40 دن کی نمازوں کے بعد اب دل میں خدا بس گیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں۔